رانا صاحب آپ بھی قانون دان ہیں، وزیر قانون بھی رہے ہیں پنجاب کے، اور عمیر نیازی صاحب بھی قانون دان ہیں، تو آپ دو قانون دان جو ہیں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قانونی ایشو ہے اس کی طرف بھی چلتے ہیں کہ پاکستان جوڈیشل کمیشن کے ایک رکن، ایک سینئر وکیل اختر حسین صاحب نے آج جوڈیشل کمیشن کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا ہے ان سے مختصر گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم اختر حسین صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اختر صاحب یہ بتائیں گے کہ آپ نے جوڈیشل کمیشن کی رکنیت سے استعفیٰ کیوں دیا ہے؟ اس کے اندر جو کئی ایک چیزیں میرے سامنے آئیں، اور خاص کر اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفرز ہوئی ہیں، ان ٹرانسفرز میں آپ دیکھیں کہ ٹرانسفر تو کانسٹیٹیوشن کے تحت صحیح ہے، وہ ہو سکتا ہے، لیکن کسی جج کو دوسری ہائی کورٹ میں لے جا کر سینئر موسٹ بنانا اس نیت کے ساتھ کہ وہ چیف جسٹس جو ہے وہ بنے گا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے۔ اور اس سے تو چیف جسٹس آف پاکستان بھی ایگری نہیں کرتے تھے کہ ان کی اپنی ذاتی رائے میں بھی یہ غلط تھا۔ تو میرا جب سپریم کورٹ میں ایلیگیشن ہو رہی تھی تو میرا کہنا یہ تھا کہ آپ بے شک ہمارے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ جا سکتے ہیں، وہ کمپیٹنٹ ہیں، لیکن جب تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا سینیارٹی کا ایشو، اس وقت تک ان کو وہاں رہنے دیا جائے۔ لیکن وہ بھی میجارٹی سے ہو گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے کچھ ججز کی ایلیویشن کا مسئلہ تھا سپریم کورٹ کے اندر، ان کا پہلے بھی کنسیڈر ہوا تھا، اور ان کے لیے جو ہے منٹس میں موجود تھا کہ ان کو نہیں کیا گیا تھا ایلیویٹ، تو اس پر بھی ہمارا ڈس ایگریمنٹ تھا۔ تو کچھ چیزیں جو ہیں جو یہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل بینچز بنی ہیں، ہمارا مطالبہ تو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا تھا، اب کانسٹیٹیوشنل بینچز بن گئی ہیں، ان میں ان چیزوں کے اوپر کئی ایک چیزوں کے اوپر میرا اختلاف تھا۔ تو اس اختلاف کی بنیاد پر جب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں اب بار بھی کو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں بار کے اندر بھی ایکسٹریم ڈویژنس ہیں، ایک طرف سے لوگ پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، دوسری طرف سے جو ہے وہ گورنمنٹ سائڈ کا جو ہے، لیکن انڈیپینڈنٹ فار ڈیولپمنٹ آف جوڈیشل انسٹیٹیوشنز اینڈ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز جو ہے جو موو ہونی چاہیے، اس طرح سے مجھے نظر نہیں آ رہی ہے۔ وی ٹرائی ٹو میک اٹ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزنٹلی جوڈیشل کمیشن کے اندر میرا اس طرح سے رہنا کوئی اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ماضی کے لحاظ سے جو ایک یونائٹڈ ول آف دی بار ہے، اس کا ریپرزنٹیو بار کونسل جوڈیشل کمیشن میں ہو، وہ نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے اس وجہ سے اس سے ریزائن کیا۔ بہت شکریہ۔ اب اچھا، عمیر نیازی صاحب، کرکٹ بورڈ میں بھی سیاست آ گئی اور جوڈیشل کمیشن میں بھی سیاست آ گئی، اور پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے، سیاسی تقسیم، اس کی وجہ سے ادارے تباہ ہو رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کم از کم جوڈیشل کمیشن میں اس طرح کی سیاست نہیں ہونی چاہیے؟ 100% دیکھیں، جوڈیشری پلر آف دی اسٹیٹ ہے، آپ کا آئین کہتا ہے، اور پلر آف دی اسٹیٹ کی ایک انڈیپینڈنس رہنی چاہیے۔ اس میں اگر انٹرفیئرنس ہوگی تو ظاہری بات ہے یہ پرابلم رائز ہوں گی، اور 26ویں آئینی ترمیم پہ ہمارا اعتراض ہی یہی تھا کہ اگر آپ کانسٹیٹیوشنل بینچز اگر پک کرے گا ایگزیکٹو کے ممبران اور اپوزیشن کے بیچ میں بیٹھیں گے تو کل کو کس طرح سے وہ جوڈیشل ڈسپنسیشن پراپر کر سکیں۔ پھر یہ ایلیویشنز دیکھ لیں، جو ججز ابھی ایلیویٹ ہوئے ہیں، اپوائنٹ ہو گئے ہیں، انہوں نے 1 سال بعد کنفرم بھی ہونا ہے۔ اب ایک جج جو ایڈ ہاک جج آیا ہوا ہے، اس نے انہی سیاستدانوں سے اپنا ووٹ لینا ہے دوبارہ جوڈیشل کمیشن میں۔ کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پراپرلی اپنا فنکشن اکارڈنگ ٹو ووٹ ڈسچارج کر سکے گا؟ اس پہ ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے۔ سیکنڈلی، جو اختر حسین صاحب بات کر رہے تھے، دیکھیں آرٹیکل 200 بڑا کلیئر ہے، ٹرانسفر کی انہوں نے بات کی۔ دیکھیں ٹرانسفر کے لیے کیا کوئی ریزن اسپیسیفائی کی؟ کیا پبلک انٹرسٹ میں کیوں ریکوائرڈ تھا؟ ایک آلریڈی ہائی کورٹ جس میں آلریڈی ججز کی شارٹیج ہے، جس میں آپ نے ابھی ریسنٹلی ججز اپوائنٹ کیے ہیں، جہاں آلریڈی 2.5 لاکھ کیسز کا ورک لوڈ ہے، وہاں سے آپ اسپیسیفکلی ایک جج صاحب کو اٹھاتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ لے کے آتے ہیں جہاں کے ورک لوڈ 15-16 ہزار کیسز ہیں، اور وہاں آپ اس کو اوتھ بھی انڈر آرٹیکل 194 دوبارہ ایڈمنسٹر نہیں کرتے، اور سینیورٹی فکس کر کے پیونی جج بناتے ہیں، اور بعد میں آپ ایکٹنگ کا چارج دے دیتے ہیں۔ تو یہ بینچ پیکنگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اوور آل جو ہے نا، ہم نے جوڈیشل سسٹم کا تو مذاق بنایا ہی بنایا ہے، مگر چیزوں کو ہم اتنا کمپلیکیٹ کر رہے ہیں کہ جو ادارہ جو ہمارے مسائل کو ریزالو کر سکتا تھا، جس پہ سب کا اعتماد ہونا چاہیے تھا، وہ میرے خیال سے اب خواب ہی ہوگا۔ جی رانا ثناءاللہ صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس میں واقعی سیاست آ گئی،
پولیٹیکل پولرائزیشن آ گئی اور اختر حسین صاحب نے جو استعفیٰ دیا وہ درست دیا؟ دیکھیں، اختر حسین صاحب بڑے باوقار اور بہت ہی سینئر جو ہے وہ لائر ہیں. انہوں نے جو استعفیٰ دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے، اور بدقسمتی ان معنوں میں ہے کہ یہ بیماری جو ہمیں لاحق ہے، بنیادی طور پہ ہمارے پرابلم میں جو ہے نا وہ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، باقی ساری دنیا جو ہے وہ غلط ہے. معاملہ یہ کہ جب آپ ایک یعنی بورڈ میں یا ایک آپ جو ہے وہ ادارے میں ایک اتھارٹی میں بیٹھے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ کی بات مانی جائے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ درست فیصلہ ہے، اور اگر آپ کی بات جو ہے وہ نہ مانی جائے تو وہ فیصلہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. اگر اختر حسین صاحب کو اس جوڈیشل کمیشن کی جو ہے وہ ممبرشپ کے اوپر کوئی اعتراض تھا تو انہیں پہلے بھی نہیں جو ہے وہ پہلے اجلاس میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جی آئینی بینچ کیوں بنا، وہ آئینی بینچ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے مسودے میں تھا، اور آج بھی آپ ان سے پوچھ لیں وہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ بیانیہ تھا کہ جی فیڈرل کوڈ نہ بنائیں، کانسٹیٹیوشن کوڈ نہ بنائیں، آپ بینچ بنا دیں. تو یہ تو جو تحفہ ہے وہ تو پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی کا جو اتحاد ہوا تھا 26ویں ترمیم کے اوپر، اور بالآخر 26ویں ترمیم جو ہوئی ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 95% وہی باتیں ہیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے مسودے میں تھی، اور بہت ساری باتوں کے اوپر ہم نے جو ہے وہ کنسیڈ کیا اور ان کی باتوں کو درست مانا اور ہم اپنی باتوں کو جو ہے وہ وڈرا کیا. جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اس وقت وہاں پہ کمپلیٹ بیلنس ہے. وہاں پہ 5 ججز ہیں جن کا ووٹ ہے، وہاں پہ 5 ممبرز ہیں جن کو آپ ویسے تو گورنمنٹ کے 2 ہیں لیکن آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جی اٹارنی جنرل بھی ان کا ہے، لا منسٹر بھی ان کا ہے، اور جو ایک اپنا خاتون کو اسپیکر نے نامزد کیا، آپ ان 3 کو اور 2 کو 5 ہی جو ہے وہ گورنمنٹ کے بنتے ہیں. 2 اپوزیشن کے ہیں، ایک جو ہے وہ بار کا نمائندہ ہے. اگر 5 ججز ایک طرف ہوں، گورنمنٹ جو ہے وہ ایک طرف ہو، تو بیلنس تو اپوزیشن کے پاس ہے، بیلنس تو بار کونسل کے ممبر کے پاس ہے. اس سے اور بہتر بیلنس جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ جب جوڈیشل سائڈ سے لوگوں کو اکثریت حاصل تھی اس وقت کیا ہوتا رہا ہے؟ یہ ججز ایلیویٹ ہونے ہیں یا ججز جو ہے وہ اپنا سپریم کورٹ میں ان کو لانا ہے، یہ آپ کے چیمبر کا، وہ میرے چیمبر کا، وہ اس کے چیمبر کا، یہ ہوتا رہا ہے نا پچھلے 15 سال. اب وہاں پہ جو بھی فیصلہ ہوگا نہ گورنمنٹ اپنی منمانی کر سکتی ہے، نہ جوڈیشری جو ہے وہ جوڈیشل سائڈ جو ہے اپنی منمانی کر سکتی ہے. بیلنس وہاں پہ اپوزیشن کے پاس ہے، بیلنس جو ہے وہ اس ممبر کے پاس ہے جو بار کونسل کو جب ریپرزینٹ کرتا ہے. لیکن یہ طریقہ کہ جی اگر میری بات آپ مانیں تو سارا کچھ ٹھیک ہے، اگر میری نہ مانے تو جی سارا کچھ جو ہے وہ غلط ہے، یہی وہ سوچ ہے جس نے ہمارے اداروں کو بھی تباہ کیا ہے اور ہماری سیاست کو